الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی اولاً 37 اور 38 نمبر آیت پر کلام ہوگا، پھر انشاءاللہ 45 اور پھر 51 اور 52 نمبر آیت ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 37ویں اور 38ویں آیت میں کچھ لوگوں کی مدح فرما رہا ہے، تعریف فرما رہا ہے، اور پھر ان کے لیے دنیاوی اور اخروی انعام کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ کو مجھے چاہیے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے ہوئے غور کریں کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہونے کی پھر کوشش کریں تاکہ ہمیں وہی برکات حاصل ہوں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ نہیں غافل کرتی انہیں کوئی بھی تجارت اور کوئی بھی خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں غافل نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کثرت مصروفیات۔ اب یہاں تجارت اور بیع یعنی خرید و فروخت کا ذکر کیا، لیکن مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے، یا فرض کر لیں کہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، یا فرض کر لیں کہ ہم رزق حلال کی بھی جستجو کر رہے ہیں جو عبادت شمار کی جاتی ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز کر جائیں اور وہ پھر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرے، تو وہ قابل مذمت، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قابل تعریف۔ اب یہ فرمایا کہ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ یاد باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اللہ کی طرف توجہ کرنا، غور و تفکر کرنا، اپنا احتساب کرنا، آخرت کے بارے میں سوچنا، اور یا اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے میں وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، کوئی چیز ان کو غافل نہیں کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوستیاں ان کو غافل کر دیتی ہیں، سوشل میڈیا پر انہماک، اسی طرح کھیل کود بہت زیادہ، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیل رہے ہیں، اس میں غصے ہو رہے ہیں، ہار گئے تو گھر والوں پر غصہ اتار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے بالکل غافل۔ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ہماری بہنیں بیٹھ جاتی ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گفتگو کرتی رہیں گی، اس میں کوئی دین کی بات نہیں، کوئی آخرت کی بات نہیں، گناہ در گناہ، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، ریاکاری، دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے پورے حربے استعمال کرنا، یہ تمام چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہی نہیں ہے بالکل۔ اسی طریقے سے کوئی بہت ہی زیادہ سونے کا عادی ہوتا ہے، وہ نماز قضا کر رہا ہے، وہ سوتے چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ بیکار قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں یا کوئی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں کا تو سونا ویسے ہی نہیں بنتا، انہیں آگے جا کے اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، وہ بھی سن رہی ہے، 9 گھنٹے تک سو رہی ہیں پاؤں پھیلا کر، کوئی اللہ کی یاد نہیں۔ پھر یاد سے غفلت، قرآن پاک سے دوری بھی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہ ترجمے سے نہ تفسیر سے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو چلیں عربی عبارت پڑھ لی، اس سے ثواب تو حاصل ہوگا، اس کا انکار نہیں، اللہ کی رحمت بھی آپ پہ نازل ہوگی، لیکن یہ چیزیں مقصود اصلی یہ نہیں تھا، ہدایت تھا، وہ ترجمہ تفسیر سے ہوگا، وہ بھی نہیں۔ تو گویا کہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ذرا پچھلا پورا دن ذرا غور کریں، یہ تو رمضان ہے، رمضان کے علاوہ آپ کو غور یا احتساب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ ہم سارا دن کیسے گزارتے ہیں اور کن کاموں کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، دنیاوی مشاغل بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن توجہ یہ دلانی ہے کہ اس میں سے کتنا پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا وقت دنیا کے لیے، کتنا وقت مخلوق کے لیے، کتنا وقت دوستوں کے لیے، کتنا وقت تفریح طبع کے لیے ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور کتنا اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح کیا نماز تو قضا نہیں کر رہے ہم، مختلف ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کی بنا پر بعض خواتین میک اپ کر کے شادی میں چلی جاتی ہیں اور ایسے ٹائم پہ پہنچتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی نماز نکل رہی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور لیکن وہ اس لیے وضو نہیں کرتی ہیں بھی میک اپ خراب ہو جائے گا، نماز قضا ہوگی کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، پھر بعد بھی کبھی نہیں آتی، بعض اوقات وہ قضا ہی ہو جاتی ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے
اب یہ بات مطلب چلیں ضمناً آئی ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شب زفاف جو ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، وہ کوئی معاف تو نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں بہت سے لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب سوتے رہ گئے، نماز قضا ہو گئی۔ بھئی سوچنا چاہیے، اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، یہ اپنی نسل بڑھانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راحت اور سکون عطا فرمایا ہے، دو خاندانوں کو ملایا ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ ہمیں تو اٹھ کے تہجد پڑھنی چاہیے تھی۔ چلو تہجد نہیں پڑھی تو بھئی فجر سے پہلے غسل کرو اور فجر پڑھو، لیکن نہیں، شعور ہی نہیں ہے، بالکل چھوڑ دو۔ تو یہ پھر ہم اس گروہ میں تو داخل نہیں ہیں، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں غافل کر دیتی ہیں فوراً۔ گھر میں مہمان آ گئے، اس مروت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، جی وہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ارے آئے ہوئے تو ان کو بھی کہیں نماز پڑھیں، نہیں پڑھ رہے تو انہیں بولیں آپ بیٹھیں، میں نماز پڑھ کے آئی، جا کے اپنے وضو کریں، نماز پڑھیں اور آ کر بیٹھیں۔ ان کی مروت میں آپ نماز قضا کر رہے ہیں جو حرام اور گناہ ہے کبیرہ، یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب مال آتا ہے یا دنیاوی مشاغل میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ پہلی بات تو یہ کہ مال بخل پیدا کر دیتا ہے، بعض اوقات آپ ارب پتی اور کروڑوں میں زکوٰۃ نکالوں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض خواتین پوری زندگی اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالتی کہ وہ سونے کا سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی میرا شوہر ادا کرے گا۔ یہ کہاں سے آپ نے اصول نکال لیا کہ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو اور شوہر ادا کرے؟ آپ کو خود ادا کرنی چاہیے۔ شریعت نے اسی لیے تو رکھا ہے مال کا خرچ کرنا، تاکہ مال کی محبت نکلے، بخل نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عملی ثبوت ہم دیں۔ لیکن نہیں، سونے کے سیٹ لگا رکھیں سینے سے، شوہر ادا کرے گا۔ ہمارے پاس تو کیش ہی نہیں ہے، بھئی کیش نہیں ہے تو سونا بیچیں اور بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں، یہ تو امتحان ہے آپ کا۔ اور آپ مر کر فوت ہو کر یہ سونا کس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے؟ جو اولاد آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گی، اور انہوں نے ایسے استعمال کرنا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو بھی یہی آپ کی والی سنت والا درس دے کے چلی جائیں گی کہ سونے کو سمیٹ کے رکھو، یہ کام آئے گا تمہارے، باقی نیک اعمال کوئی کام آئیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی کام آئے گی۔ ایسے لوگ اپنی والدہ، کاش، یہ تو اللہ نے بہت پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا اگر مردہ قبر کے احوال بیان کر دے تو پھر انسان کھانا پینا چھوڑ دے، بالکل۔ اگر اس کی چیخوں کی آوازیں ہمیں سن جائے عذاب قبر، اللہ تعالیٰ سنوا دے، تو اس کے بعد کوئی اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن ہم اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں، مال کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے جس رب نے ہمیں عطا فرمایا اسی کے خلاف اللہ میں بغاوت اٹھا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مال کی محبت، دوسرا جہالت، پتہ ہی نہیں تھا۔ کئی لوگوں کو جب ہم نے زکوٰۃ کے مسئلے بتائے تو وہ کہتے ہیں جی 16 ہم نے تو 16 سال سے 20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اچھا ادا نہیں کی تو آپ نے تو آخرت کا وبال جمع کر لیا۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو شعور دے دیا، مر جاتے تو آپ کے پہلوؤں کو اسی سونا چاندی سے داغا جائے گا میدان معاشر میں، گرم کر کے خوب، اور یہ توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جن جانوروں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوتی وہ جانور روندیں گے کھروں سے، عجیب مطلب صورتحال ہوگی۔ تو پھر یہ غفلت کا کیا فائدہ؟ تو علم دین بھی ہمیں اس کی طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی جو ادائیگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی چیز نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، وہ پہ اللہ کو پیش نظر رکھتے ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے اور مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی علامات۔ پھر یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن بدل جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ بدل جانے کا مطلب یعنی دل خوف کی وجہ سے لرز رہے ہوں گے اور ان کی کیفیت بدل جائے گی۔ جیسے یہاں بہت سے نا انہیں نماز کا کہیں، او صاحب اکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تم پڑھو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، زکوٰۃ ادا کریں تو بھئی ہمیں نہ کہو، گناہ شراب کو منع کریں، اور جی میرا رب کا معاملہ ہے۔ بڑے اس جملے کہہ کر اپنے دل کو ہی آپ مطمئن کر سکتے ہیں، آپ کے رب کا معاملہ اللہ نہ کرے اگر بگڑ گیا وہاں پر تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ تو کے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن دل بدل جائیں گے، آج کا اطمینان کل کا خوف، آج کا تکبر کل کی عاجزی بنے گی، اور وہاں پر پھر انسان بھیگی بلی بنا ہوگا۔ ایسی آنکھیں، خوف سے آنکھیں پھٹ جائیں گی اور سب اس طرح اوپر کو دیکھ رہے ہوں گے، عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اور کیوں ڈرتے ہیں؟
کیوں نماز ادا کرتے ہیں، کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی؟ اللہ نے بیان فرمائے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بہترین جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی وہ اس لیے عمل کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں انعام عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے، یعنی کچھ تو عمل کا بدلہ اور کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ اب ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ دے دیں جس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، مفتی صاحب گزارا نہیں ہو پاتا، ہمیں دولت مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیجئے، قرآن پاک آپ کو وظیفہ دیتا ہے، آپ عاملوں کے پاس جا کر خامخواہ اپنے وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں، نماز ادا کریں، اللہ کی یاد کریں، زکوٰۃ ادا کریں، آخرت کا خوف رکھیں، اللہ سے اچھی چیز کی امید لگا کر رکھیں، گناہوں سے بچیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں خوب دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ تو اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فرسٹ سٹیپ ہم دین کو سیکھیں، سیکنڈ سٹیپ اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے عملی کوشش کریں تاکہ آپ ایک اچھے رول ماڈل بنیں اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو دیکھ کر نیک پرہیزگار متقی بنیں۔ خدا را ایسا نہ بنے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی آنے والی نسلیں بے نمازی بنیں، گندی گالیاں دینے والے بنیں، لوٹ مار کرنے والے بنیں، حرام کمانے والے بنیں، رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے بنیں، وراثتیں دبانے والے، قرضے دبانے والے بنیں، سودی لین دین والے بنیں، تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور میں بار بار کہتا ہوں میری یہ کتاب پڑھیں، قرب الہی بیسٹ بک ہے، اللہ کا قرب دلانے کے سلسلے میں، تصوف کے سلسلے میں، باطنی صفائی کے سلسلے میں، دین سیکھ کر کس طریقے سے ہمیں اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے اور کیسے اپنے باطن کو گناہوں کی محبت سے ہٹا کر نیکیوں کے پیار اور اس کی لذتوں کی طرف لے کر جانا ہے، یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل فراہم کرے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے 45 نمبر آیت پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر جاندار کو کچھ پانی سے۔ یعنی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا تو استثناء ہے کہ آپ کو اللہ نے مٹی کے گارا جمع کروایا، فرشتوں سے فرمایا کہ پورے روئے زمین کی مٹی لاؤ، مٹی لائی گئی، اس کو پانی ڈال کر گوندا گیا، ایک پتلا تیار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈال دی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارکہ سے پیدا کی گئیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں کا تو وہ جز تھے۔ اب جو باقی جو تمام معاملات ہیں وہ پانی سے پیدا ہوتے ہیں کہ مرد کا اسپرم ہوتا ہے، عورت کا ایگ ہوتا ہے، ملتے ہیں تو بچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ اور اس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم دلیل ہے، عظیم، کہ اتنا قادر مطلق کہ ایک مادہ منویہ ایک پانی کی طرح ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے کس طرح کی ساخت سے بچہ پیدا بنتا ہے، اور 9 مہینے تقریباً ماں کے پیٹ میں رہ کر آکسیجن بھی مل رہی ہے، اس کو توانائی بھی ہو رہی ہے، جسم بھی بن رہا ہے، اور کس قدر خوبصورت ہوتا ہے بچہ۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پیر، پھر اس کی آنکھیں، اس کے گال، کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے، بڑا باکمال ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، جیسے سانپ وغیرہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے پرندے، چڑیاں وغیرہ، چیلیں دیکھیں وہ بعضوں کا چلتے ہیں اپنے 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ وَمِنْهُم، اور ہم بھی انسان بھی 2 پیر پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں 4 پر، یعنی چوپائے کہلاتے ہیں، گھوڑے، گائے، بیل وغیرہ۔ آپ دیکھیں یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ تو تھوڑا سا غور کریں کہ یہ اللہ نے جو آیات بیان فرمائی وہ کیوں کہ اپنے اطراف میں دیکھیں، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ خوشبوئیں دیکھیں کتنی ہیں، بری اسمیلز دیکھیں کتنی ہیں اللہ نے پیدا فرمائی، شکلیں دیکھیں، ایک بالش لمبا، ایک بالش چوڑے چہرے کے اوپر کس قدر، وہی 2 آنکھیں
ناک، 2 ہونٹ، کان ہیں، گال ہیں، بھویں ہیں، لیکن اب شکلیں دیکھیں لاکھوں کروڑوں شکل ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ. پھر چالیں دیکھیں کسی کی چال کیسی ہوتی ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی سمٹ کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چال ہوتی ہے جیسے اکڑ کے چل رہا ہے. چالیں کتنی پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زبانیں کتنی پیدا کی ہیں. پھر جانوروں کو آپ دیکھیں، ان پہ غور کریں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات بنائی ہیں. اس کے لیے ڈاکومنٹریز دیکھا کریں، جو اینیملز کے اوپر ڈاکومنٹریز ہوں اس پہ غور کریں. وہ خود کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ نے الہام فرمایا ہے. کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو کمزور بنایا، کوئی اڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کا شکار کر رہا ہے، پھر اس کا کوئی اور شکار کر لیتا ہے، ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے. یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے اس کائنات کا نظام بنانا اور پھر اس کی پوری دیکھ بھال کرنا. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی ہے، اور جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس طرح غور و تفکر کے ذریعے رہے گی اور اس سے عظمت بڑھے گی، اتنا ہی ہم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گے، اتنا ہی ہم اس سے مایوس کم سے کم ہوں گے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ایک عامل ہمیں کچھ دے سکتا ہے، انسان دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجز آ گیا ہے. بعض ایسے ملیں گے، یعنی منہ سے نہیں بولیں گے لیکن دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ تجھے بھول گیا ہے، پتہ نہیں وہ توجہ نہیں ہے، اللہ نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس مخلوق کی طرف جاؤ. ارے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے. رزق کے تقسیم کے نظام پر یہ آپ غور کر لیں. اگر پورے ایک علاقے کے جانور انسانوں کی غذا آپ کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ ناشتہ کروا سکتے ہیں آپ، 40-50 آدمیوں کا کھانا بنا لیتے ہیں گھر کے اندر، تو مصیبت پڑ جاتی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اور رب کریم جو ہے وہ اربوں خربوں مخلوق کو ڈیلی کھانا عطا فرما رہا ہے. کیسے؟ یہ جب آپ غور و تفکر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں کچھ نہیں دے رہا تو وہ اس کی حکمت بالغہ ہے، وہ ہمیں آزما رہا ہے، اس نے ایک امتحان رکھا، اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخر میں 51 اور 52ویں آیت جلدی سے ہم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اب یہ سمجھیے ذرا، میں اس کو چلیں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن سمجھیے کہ جب 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے، تو پھر جب ان کو بلایا جائے، یہ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کامل مومنین کا ذکر فرما رہا ہے کہ آؤ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، اگر میرے خلاف فتویٰ آ گیا تو میں نہیں مانوں گا، میرے موافق آ گیا میری مرضی کے مطابق تو میں یس کر دوں گا. وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ کامل مومنین کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، فوراً آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم اطاعت کریں گے بالکل، اور جو پھر فیصلہ ہو اس کو قبول کرتے ہیں. اب دیکھیے انما کان قول المؤمنین، محض مومنین کا قول ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. کیوں بلایا جائے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. تو جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے بھائی، فیصلہ کرو، اب بھائی تمہارے خلاف جا رہا ہے، یہ تمہارے موافق، ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں. اللہ نے فرما دی، رسول نے، بس ٹھیک ہے. اولئک هم المفلحون، یہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور جو اطاعت کریں، کہنا مانیں، حکم مانیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کریں، یعنی تمام صغیر کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اب اس گروہ میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جن کی اللہ مدح فرما رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازے شریعت کے لیے کھول دیجئے. جو میاں بیوی لڑے بیٹھے ہیں نا، آپ نہ کوئی بڑے باپ کا بنے نہ چھوٹے باپ کا، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا مسئلہ معتدل علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں، کسی اہل سنت کے مستند مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں، ریٹن فتویٰ لے لیں اور یہ فیصلہ کریں اگر تم غلط ہوگی تو تم معافی مانگو گی اور میں غلط ہوں گا تو میں معافی مانگوں گا اور میں اپنی چیز سے رجوع کروں گا.
اسی طرح کاروبار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لین دین میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خاندانی معاملات میں ہو جاتا ہے، شریعت کو فوقیت دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ میرے خلاف فتویٰ آ رہا ہے یا نہیں۔ میں تو ویسے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بٹھا لیا، دو فریقین کو بٹھا لیا، جھگڑا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے یہ بتائیے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ چاہیے اور فیصلہ چاہیے یا جو شریعت کہہ رہی ہے؟ اب کون کہے گا مرضی جی نہیں، جو شریعت کے مطابق۔ اچھا یہ بتائیں، سیکنڈ، اسے مانیں گے یا رد کر کے جہنم کے راستے پہ جائیں گے؟ نہیں جی مانیں گے بھی، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اب آپ اپنا بیان کریں، پھر وہ بیان کرتے ہیں، پھر جس کے خلاف جاتا ہے وہ مانتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی یہ غور کریں، میں جتنے بھی سن رہے ہیں، ماں باپ اگر بچوں سے آپ کی فائٹ ہو گئی ہے، آپ بھی اس کو شریعت پر پیش کریں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بچے غلطی پر ہوں، بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹیچر سے ہو گیا تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ شریعت کو بنیاد بنائیں، میاں بیوی شریعت کو بنیاد بنائیں، دوست احباب میں ناراضگی ہو گئی، رشتہ داروں میں ہو گئی، شریعت کو بنیاد بنائیں۔ لین دین میں معاملات ہو جاتے ہیں، وراثت کے مسائل میں ہو جاتے ہیں، شریعت کو بنیاد بنائیں۔ اور پھر بنائیں کیسے؟ آخر میں یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، مانے بھی اس کو۔ اگر آپ آج سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول یا قرآن اور حدیث کے فیصلوں کو نظر انداز کریں گے، کل بروز قیامت تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنی طرف زبانی سے متاثر کر سکتے ہیں، ہم کچھ باتیں چھپا کے کچھ باتیں ظاہر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، جتنے لوگ مجھے ایسے سن رہے ہیں جن کا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، مال کے لین دین میں کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ چل رہا ہے، خدا را فوراً کسی اچھے مفتی صاحب کو صورتحال لکھ کر اور ان سے ریٹن فتویٰ لیں، ریٹن لیجئے، زبانی معلوم نہ کریں، ریٹن فتویٰ لیں۔ وہ ریفرنسز کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ 10 سال بعد بھی بولے گا، گفتگو تو ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ سنبھال کے رکھیں، اور پھر اس کو دونوں، اور جب بھی آپ کو اس طرح کا مسئلے کا حل معلوم کریں، اس کے لیے آپ کویسچن بھیجیں گے، ہمیشہ دونوں فریق پڑھ کر بھیجیں۔ جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو پہلے لکھ لیں، پھر زوجہ بیوی شوہر کو دکھا دے، شوہر بیوی کو دیکھو اس پر ہم فتویٰ لے رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں، کچھ نہیں، یا ایک خیانتاً کچھ باتیں ذکر ہی نہیں کرتا کہ میرے خلاف نہ آ جائے، چند باتیں لکھتا ہے، دونوں متفق ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ اس طرح جھگڑے کے مسئلے میں ٹھیک ہے بھائی، اب اس پر لے لیں فتویٰ، اس کے بعد جو فتویٰ ہے سر جھکا دیں اس کے اندر اور اطاعت کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے جھگڑے ختم ہوتے ہی اسی لیے ختم نہیں ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بالکل درست سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی دلیل کو پاورفل سمجھتا ہے۔ تکبر، انانیت، غرور ہمیں کس حق کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے کہ اگر میں مان لوں گا میں چھوٹے باپ کا ہو جاؤں گا، اس میں چاہے گناہ کبیرہ ہو، سرکشی ہو، تباہی ہو، لیکن بھائی ہمیں تو ایسے ہی کرنا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آخرت کی بربادی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے مجھ گناہ گار کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی پھر اس پہ ثانیاً عمل کریں، کیونکہ ہم علماء کو عمل کی زیادہ حاجت ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں ان چیزوں سے غافل ہوں، یہ بالکل غلط ہوگا، مجھے بھی اس پر بالکل توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمیں اس گروہ میں داخل کر دے جسے تیری یاد کوئی بھی چیز تیری یاد سے غافل نہیں کر سکتی، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو آخرت کے بارے میں غور و تفکر کر کے دل میں خوف پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر غور و تفکر کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم شکوہ شکایت سے محفوظ رہیں، تاکہ تیری ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں، تجھے چھوڑ کر دوسروں سے ایسی امیدیں وابستہ نہ کریں کہ جو وہ خود پوری کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، تیری مرضی اور تیرے حکم کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گروہ میں داخل فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے،
ہمیں اپنے تمام مسائل، تمام جھگڑوں کے حل کے لیے قرآن و حدیث کو فیصلہ کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں حق قبول کر کے چاہے اس میں دنیا کا نقصان ہو، چاہے ہمیں اس میں بظاہر اپنے لیے ذلت کا پہلو نظر آ رہا ہو، لیکن حق کو قبول کرتے ہوئے تیری اور تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شعور عطا فرما دے۔ مالک مولا ہم میں سے جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی میں، قربانی کی ادائیگی میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پوری کوئی نعمت مجھ سے چھن رہی ہے، میرا دل چھین لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناجائز مال کی محبت سے نجات عطا فرما، بخل سے محفوظ فرما، خوش دلی کے ساتھ تیری بارگاہ میں خرچ کرنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، لیگ پولنگ کرنا، بلیک میلنگ کرنا، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے محفوظ کر دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا اگر ہم میں سے کوئی بھائی بہن ایسا ہے جو مسلسل دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، چغلیوں کے ذریعے، مال دبا لینے کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی بہن کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور مظلوم کی آہیں بد دعائیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما۔ دعا فرمائیے کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمارے ادارے سے، الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں اور دین کی تقویت اور ترقی کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنے خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ مالک مولا دین کی اس خدمت میں انہیں مزید اخلاص عطا فرما، اس خدمت کو قبول فرما کر ان کی پوری فیملی کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، حتیٰ کہ جنت میں جاتے اور پھر جنت کے درجات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ پاک پروردگار ہم سب کو مل کر دین اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غریبوں کی مدد بھی ہم کریں، لیکن مالک مولا اگر تیرے دین کی مدد نہیں کریں گے تو غریب بھی جنت کا راستہ بھول جائے گا اور تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف آئے گا۔ مالک مولا ہمیں دینی طالب علموں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدم عطا فرمانا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔